سے زیادہ لوگ گھوم رہے ہیں، انقلاب وہ نہیں لائے، انقلاب وہ لاتے ہیں جو علماء کی مجلس میں بیٹھ کر وقت کا حافظ ملت بنتا ہے، وقت کا مجاہد ملت ہے، وقت کا تاج الشریعہ بنتا ہے۔ اب میری گفتگو شروع ہو رہی ہے کیونکہ یہ اس کا پروگرام ہے، اس لیے سب سے پہلا سوال آپ سے یہ، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا لائیو ہو یا فیس ٹو فیس ہو سکتا ہے آپ لوگ اس سے چشتیت اسٹیڈیم میں گئے تھے، کہاں لکھا، کس کتاب میں ہے؟ You have any proof, any reason, any reference, any dialogue from Holy Quran, from Holy Hadith, any talk, any line? Yeah, I have proof. ایک مرنے والے سے سوال ہوتا ہے من ربک، ہو از یور لارڈ، تمہارا رب کون؟ اس کا جواب یس میں دے یا نو میں دے، پوزیٹو میں دے یا نیگیٹو میں دے، ریزلٹ آؤٹ نہیں ہوگا، مارکس نہیں ملتے، 33% نہیں، 43 نہیں۔ دوسرا سوال، ماں جیو، واٹ از یور ریلیجن، تیرا دین کیا ہے؟ اس سوال کے جواب پر بھی رزلٹ آؤٹ نہیں۔ تیسرا سوال، دیٹ از فائنل اینڈ لاسٹ کوسچن، what was said about this man، ما كنت تقول في هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاذا اس میں اشارہ قریب کے لیے، محققین اس حوالے سے دو قول پیش کرتے ہیں، ایک یہ کہ قبر میں مردے کے سامنے جتنے حجابات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گنبد خضرا کے نیچے اٹھا دیا جائے، مرنے والا آپ کے گاؤں کی قبرستان میں دفن ہے مگر آنکھیں کھولتا ہے نکیرین کے سامنے تو گنبد خضرا کے مقیم اپنے قبر میں جلوار لگا ہے۔ ہاں سے اشارہ ہوتا ہے اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہاں اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا، بعید کے لیے نہیں آتا۔ اگر دور ہو تو ما کنت تقول فی ذلک الرجل، اگر ہاں رجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ وجہ مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ نکالی جاتی ہے، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آصف پہلے سوال کا جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، جواب یاد کر لیجیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس تینوں سوال کا جواب یاد کر لے، رکھ لے آدمی تو قبر میں پاس ہو جائے گا۔ رکھنے سے یونیورسٹی میں پاس ہو سکتا ہے، کالج میں پاس ہو سکتا ہے، اسکول میں پاس ہو سکتا ہے، جمدہ شاہی، روناہی، اشرفیہ، جامعہ الرضا، مدینہ العلوم میں پاس ہو سکتا ہے، نحو، صرف، بدیع، معانی، حسن، خوب، تفسیر، اصول فقہ، حدیث میں پاس ہو سکتا ہے، مگر قبر کے نکیرین کے سوال کے جواب میں پاس ہونے کے لیے زندگی بھر عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ چاہتا ہے۔ اگر کوشچن سنا بھی نہیں، آنسر یاد بھی نہیں کیا، مگر محبت مصطفیٰ کیا ہے تو آٹومیٹکلی عربی میں نکیرین کے سوال کا دھڑا دھڑ جواب دیتا نظر آئے۔ ربی اللہ جواب دیا، رزلٹ دنیا میرا رب اللہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کا جواب ہے۔ اگر صرف مسلمانوں کا جواب ہوتا تو 33 مارکس مل سکتے، مگر یہ جواب تو نیتنیاہو نہیں دے رہا، میرا رب اللہ، یہ جواب تو
ڈونلڈ ٹرمپ بھی دے رہا ہے میرا رب اللہ، یہ جواب تو بائیڈن بھی دے رہا ہے میرا رب اللہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کرسچنوں کی، اس کا کہنا ہے میرا رب اللہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ سب سے کم تعداد یہودیوں کی، اس کا کہنا ہے میرا رب اللہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے اللہ نے دوسرا سوال رکھوایا کہ کہیں یہودی تو نہیں ہے، نصرانی تو نہیں ہے، ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیا میں یہودی نہیں، نصرانی نہیں، دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ دین موسوی میرا دین نہیں، دین عیسوی میرا دین نہیں، دین محمدی میرا دین، دین اسلام میرا دین اسلام ہے۔ اب تو نہیں چل رہا ہونا چاہیے میرا رب اللہ میرا دین اسلام، مگر نہیں، میرا دین اسلام ہے یہ بھی مسلمانوں کا جواب ہے۔ یہ وہابیوں کا بھی کہنا ہے میرا دین اسلام ہے، یہ منافقوں کا بھی کہنا ہے میرا دین اسلام ہے، یہ معتزلہ کا بھی کہنا ہے میرا دین اسلام ہے، یہ شیعہ رافضی مولائیوں کا بھی کہنا ہے میرا دین اسلام ہے، یہ دیانہ فرقے باطلہ کا بھی کہنا ہے میرا دین اسلام ہے، یہ نیچری چکرالویوں کا کہنا بھی ہے میرا دین اسلام ہے، اہل حدیث بھی بولتا میرا دین اسلام ہے، ندوہ والے سہارنپور والے بھی بولتے ہیں میرا دین اسلام ہے، بھوپال دلی والے بھی بولتے ہیں میرا دین اسلام ہے۔ اس لیے اللہ نے ان فرقے باطلہ کو ہٹانے کے لیے تیسرا سوال رکھوایا، ماں کو تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا معاذ اللہ، یا پھر یہ کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے؟ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ عقیدہ تھا اس مرد کے بارے میں کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی جہنم کے آگ سے نہیں بچا سکے تو امت کو کیا بچائیں گے؟ یا پھر یہ عقیدہ تھا کہ میں کیا، میرے عشیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، اشارہ بتا تیرا عقیدہ کیا تھا؟ اس مرد کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ کیا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، یا پھر یہ عقیدہ تھا جہاں پہ ان کی چلتی ہے یہ دم میں کیسے کیا کرتے ہیں؟ بتا اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص نبی پر من صلی علیہ یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ قضى اللہ له بها حاجہ 70 من حوائج الاخرہ و30 من حوائج الدنیا ثم يوكل الله بذلك ملكا الى اخره، جمعہ کے دن یا جمعہ کے بعد کوئی نبی پر درود شریف پڑھ لے تو فرشتہ اس درود شریف کو لے کر نبی کی بارگاہ میں ایسے پیش کرتے ہیں جیسے پبلک اپنے راجا کو گفٹ دیا کرتی ہے، اور پھر وہ فرشتہ یہ بولتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کا فلاں آدمی ہے جو فلاں شہر فلاں گاؤں فلاں وارڈ میں رہتا ہے، یہ آدمی فلاں جگہ رہتا ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، پردادا کا نام یہ ہے، لدر دادا کا نام یہ، چھگر دادا کا نام یہ، اگر دادا کا نام یہ، کیونکہ حدیث شریف میں بے اسم ہی و نسب ہی الی عشیرت ہی کا لفظ ہے، باپ دادا پردادا، باپ دادا پردادا کے باپ دادا پردادا کے ساتھ نام پیش کیا جاتا، اور ڈاکیا ایک بار پوسٹ لانے میں غلطی کر سکتا ہے، اس لیے پوسٹ سے جو چیز آتی ہے کبھی کبھی ریٹین ہو جاتی ہے، مگر فرشتے خطا نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ خطا سے پاک، گناہ سے پاک، وہ معصیت سے پاک، وہ معصوم، ایگزیکٹ لوکیشن کے ساتھ فرشتہ نبی کی بارگاہ۔ اب اگلا جملہ یہ ہے وَأُثَبِّتُهُ عِندِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ، میں اس کو سفید رجسٹر میں محفوظ کر لیتا ہوں، نبی فرماتے ہیں سفید رجسٹر، میں یہ تقریر ڈائری میں لکھ کے لاتا ہوں کیونکہ میری میموری پاور تو میں انسان، لیکن نبی کی میموری پاور
اس حوالے سے صرف اتنا یاد رکھے گا، دنیا میں جتنے نیوٹن، آئنسٹائن، کیپلر، زرقانی، ارسطو، سقراط، گلیلیو، ٹیکو براہی، اسٹیفن اے پی جے عبد الکلام تک قیامت تک جتنے سائنٹسٹ آئیں گے، بلکہ صرف سائنٹسٹ کو کوئی معنی نہیں رکھتے، اولیاء، انبیاء، رسول، علماء، فضلاء، فصحاء، علماء، جتنے لوگ آئیں گے ان تمام لوگوں کی عقل ریگستان سے ایک ذرہ ریت کی طرح، یعنی ریگستان سے ایک ذرہ کو ڈیوائڈ کیا گیا تو تمام لوگوں کی عقل بنی۔ سراپا ریگستان سے زیادہ اللہ نے مصطفیٰ کو عقل عطا کی۔ اس لیے نبی کی میموری پاور کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرے، نبی کی میموری پاور کے بارے میں، نبی کی میموری پاور کے حوالے سے ایک اور مثال میں دیتا ہوں۔ اپنے لوگ کتا بلی چھلنگر کی بات سمجھتے نہیں سمجھتے، پھر اولیاء کی بات، انبیاء کی بات، اللہ کا کلام کیسی ایزیلی سمجھ لیں۔ اور یہ ہمارے نبی ہے جو ادنا مخلوق کی بات تو سمجھتے ہی سمجھتے ہیں، خالق مخلوق کا کلام بھی سمجھ لیتے ہیں، بلکہ اللہ نے اپنے کلام کو کما ہم بہت سمجھانے کے لیے آخری نبی بنا کر پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ تو ہمارے نبی کا میموری پاور اتنا زیادہ ہے، اس کے باوجود نبی فرماتے ہیں وہ عندی فی صحیفۃ بیضاء، سفید رجسٹر میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ نبی کو تو ضرورت نہیں ہے نا، نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک کل بنا دیا ہے۔ اگر وہ سمندر کو اشارہ کر دے تو ایپل جوس بن کے آ گیا، درختوں کو اشارہ کر دے تو بن موسم مینگو ٹری بن کے آ گیا، پہاڑوں کو اشارہ کر دے ہمارے نبی تو ڈائمنڈ، گولڈ، سلور میں کنورٹ ہو کے نبی کے پیچھے پیچھے واکنگ کرتے ہوئے نظر آتا۔ اس لیے نبی کسی چیز کے محتاج نہیں، نبی کو ضرورت نہیں۔ پھر نبی نے سفید رجسٹر میں محفوظ کر کے کیوں رکھا؟ کیونکہ ضرورت ہمیں، جس نے ضرورت پڑھا ان کو ضرورت، اور کہاں سے ضرورت پڑتی ہے؟ سب سے زیادہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے قبر سے شروع ہو جاتی ہے ضرورت۔ اعلیٰ فرماتے کھڑے ہو کر نبی نہ کوئی حامی نہ کوئی یاوا، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل کی جواب ہے، یہاں سے ضرورت پڑ جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائے سوال کیا ہو رہا ہے؟ تیسرا سوال، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور اس مرد کے پاس میں رجسٹر ہے جس میں درود پڑھنے والے کا نام، اور پوری دنیا میں جمعہ کے دن کھڑے ہو کے جمعہ کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام وہابی نہیں پڑھتا، دیوبندی نہیں پڑھتا، لندن سے لے کر امریکہ سے لے کر بھارت کے کونے کونے تک جمعہ کے دن کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام سنی صحیح عقیدہ پڑھتا ہے، گویا ہر سنی کا نام نبی کی فائل میں لکھا ہوا۔ اب پوچھا جا رہا ہے اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ بعید نہیں ہے کہ نبی یہ فرماتے نکیرین ان سے نہ پوچھو میں کون، میری فائل میں تو نام لکھا ہوا ہے، مجھ سے پوچھ لو یہ کون، مجھ سے پوچھ لو یہ کون، کیونکہ نبی کی فائل میں نام لکھا ہوا۔ یہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کرے گا، نبی کو پہچان لے گا، نبی ان کو پہچان لے گا، اور اس طریقے سے تینوں کوشچن کا آنسر کمپلیٹ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیسرے کوشچن کا آنسر ہے۔ اس کے بعد غیر سے آواز آئی، اب اس کی دلیل آ گئی، نوم کلومت العروس، سو جا جیسے عروس سوتی ہے۔ یہ عروس کہتے ہیں دلہن،